عبادہو فرمایا عبادہُ آمنو، فرمایا سنو یہ جو بندے ہیں جن سے بات ہوئی ہے، بات مودت کی ہے اور ہے حسین کی مودت کی، اور آیت جبریل لایا ہے، بھیجی اللہ نے ہے، آئی مصطفیٰ کی طرف سے ہے۔ میری طرف دیکھو پھر سنو، یہ تھوڑی سی گردان سمجھ لیں، یہ گردان سمجھ لیں، آئی مصطفیٰ کی طرف ہے، لایا جبریل ہے، بھیجی اللہ نے ہے، بات مودت کی ہے، مودت حسین کی ہے۔ ایک دفعہ پھر سمجھے تاکہ اگلی بات ذہن میں آ جائے۔ آئی مصطفیٰ کی، یہ والی آیت کی بات کر رہا ہوں، ویسے سارا قرآن حضور کی طرف آیا ہے، آئی مصطفیٰ کی طرف آیا، لایا جبریل امین ہے، بات مودت کی ہے، مودت حسین کی ہے۔ اور یا اللہ یہ جو آیت آئی ہے کن کے سامنے پیش کی؟ فرمایا عبادہ الذین آمنو، فرمایا یہ جو بندے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ بندے بھی میرے ہیں، آپ بعد میں ہیں، ہم سب بعد میں ہیں۔ مخاطب اول محمد کے سامنے کون تھے؟ فرمایا آمنو، اللہ گارنٹی دے رہا ہے یہ بندے مومن بھی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ بندے میرے بھی ہیں۔ یا اللہ یہ کون ہیں؟ یہ دیکھو میرا یہ قرآن پہ ہاتھ ہے، اب مفسر تمہاری مرضی کا ہو، بے شک کم رابطہ کرو، شام رابطہ کرو، ایران رابطہ کرو، عراق رابطہ کرو، اپنی پسند کا کوئی مفسر لے آؤ، اپنے مکتبہ فکر کا لے آؤ۔ جو بندے آگے بیٹھے تھے جنہیں اللہ اپنا کہہ رہا تھا، اللہ ایمان کی گارنٹی دے رہا تھا، ان میں سے سب سے پہلا بندہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو، ٹھنڈا بولے ہو، جنہیں اللہ ایمان کی گارنٹی دے رہا، اللہ کے مصطفیٰ جنہیں بات آل محمد کی مودت کی سنا رہے تھے، ان میں پہلا بندہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے، دوسرا عمر فاروق ہے۔ اونچی بول، یہ تیرے اور میرے عقیدے کی بات ہے۔ حسین کی بات کرنے والوں اگر دل میں ابو بکر نہ ہو، عمر نہ ہو، جناب عثمان نہ ہو، نبی کے چار یار دل میں نہ ہو، نبی کے صحابہ کا احترام نہ ہو، آل محمد سمجھ میں نہیں آنے والے۔ آل محمد اسی کے کام آئیں گے جس کے دل میں نبی کے چار یار آ جائیں گے۔ آپ جو صحابہ کا نوکر بیٹھا اونچا کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا عبادہ الذین آمنو، فرمایا یہ وہ ہیں جو میرے ہیں، حسین کی مودت میں، فرید میرا، غوث اعظم میرا، ولی میرے۔ تھکتے نہیں گئے؟ قرآن پاک بند ہو گیا، آج اتنا ہی کافی ہے، آگے آئے تو پڑھیں گے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، فرمایا ان کا اندر بھی اچھا ہے، ان کا باہر بھی اچھا ہے۔ یعنی عامل الصالحات کا تعلق باہر سے ہے، آمنو کا تعلق اندر سے ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کاتب فی قلوبہم الایمان، ایمان جب بھی آتا ہے دل پہ آتا ہے۔ سارے بولیں ایمان جب بھی آتا ہے، اور یہ ایمان جو ہے اس کی اگر لغوی بحث میں پڑھ جاؤں، الف میم نون، یہ تین حروف ہیں جو مادہ اشتقاق ہے جس سے یہ بنتا ہے، الف میم نون، ایمان امن سے، یہ مطلب ہے جتھے امن ہے اتھے ایمان ہے۔ بولو تے صحیح یار۔ جن گھروں میں اس وقت امن نہیں ہے، عدم امن ہے یا عدم برداشت ہے، بڑا بھائی چھوٹے کی برداشت نہیں کر رہا، بیٹا باپ کے آگے آنکھیں اٹھا رہا ہے، وہ کمزور ایمان کے حامل ہیں۔ جو ایمان کے اعلیٰ درجے پہ لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر میں امن نظر آتا ہے۔ ہون چوپ بیٹھے نے سارے، امن ہے، ایمان ہے، امن نہیں ہے تو ایمان سے خالی ہیں ہم۔ ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو دور چل رہا ہے یہ بہت پرفتن دور ہے۔ اس دور میں اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ایمان کا دامن پکڑنا ہوگا، دین متین میں اپنے بچوں کو لانا ہوگا۔ آپ کے اپنے علاقے میں یہ جو بہت بڑا ادارہ مجھے نظر آیا، قبلہ حضرت تشریف فرما ہے، یقین کریے دل خوش ہو گیا، سفر کی تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ یہ غوث اعظم کا فیض لے کے بیٹھے ہیں۔
یہ میرے بابا فرید کا فیض لے کے بیٹھے ہیں. وہ جب کریم کرم کرتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے. وہ شادی اس کی ہو گئی نا، تو جب اپنے گھر چلا گیا تو پہلی ہی رات تھی، اپنی بیوی کے کمرے میں گیا، وہ گھر والی آگے وضو کر کے مصلی بچھا کے بیٹھی. اب وہ اندر گیا، اس نے کہا گھر والی کو کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا آپ میرے سر کے تاج ہیں، میں آپ کے پاؤں کی خاک ہوں. عورت ہو تو ایسی ہو. آپ میرا ایمان ہیں، آپ میرا یقین ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ میری شان ہیں، میری عزت ہیں، آپ میرے سر کا تاج ہیں. اگر محسوس نہ کریں تو میں نے وضو کیا ہے، چونکہ ہماری پہلی زندگی کا آغاز ہے آج رات، تو کیوں نہ حضور کی شریعت کو دیکھا جائے، نبی پاک کی شریعت کے مطابق اعمال کیے جائیں. آپ بھی وضو نہیں کر لیتے؟ اس نے کہا گھر والی صحیح بتاؤں، ساری زندگی مجھاں چرائیاں، ڈھولے گائے نے، مجھے وضو کا نہیں پتہ، سنتے کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، غسل کا طریقہ کیا ہے، مجھے کچھ نہیں آتا. اس نے کہا نہیں کلمہ شریف. اس نے کہا وہ بھی مجھے کلمے نہیں آتے، بس میں نے تو قرآن بھی نہیں پڑھا. اس نے کہا میں قرآن کی قاریہ بھی ہوں، میں نے علم دین بھی درس میں میرے ماں باپ نے بھیجا، وہ بھی پڑھا ہوا ہے، میں تو شریعت کی پابند ہوں. معذرت سے آپ کی اور میری زندگی کیسے آگے چلے گی؟ اب یہ بات ہی کر رہی تھی تو اس نے وہ سیرا ہوتا ہے، وہ سیرا سمجھتے ہیں، وہ سارا کچھ پگڑی شگڑی لائی، وہ جو تھا پایا ہوا وہ اتارا، تو باہر آ کے اپنے ابے کو کہتا کھڑا ہو ابا جی. ابا جی کھڑے ہو گئے، پتر خیر تے ہے نا، پسند نہیں آئی تینوں؟ انہوں نے کہا سارا کچھ پسند ہے، اس کو کوئی کلمے کی بات، کوئی دین کی بات، کوئی وضو کی بات، کوئی فرائض کی بات، کوئی غسل کی بات، مجھے تو ساری زندگی مجھاں چراندیاں چراندیاں ڈولے گاندیاں گاندیاں میں کتھے پھس گیا، میرے نال کدا کر چھوڑے آئی، میں کدھر جاواں؟ میری تے بڑی غیرت جگائی انہیں، اندر دا ستا ضمیر انہیں جگایا، میں زندگی کتھے گزار چھڑی، رب کس کام گلے ہے، میں کس کام لگ گیا. ستے بیٹھے اونچا بولنا ذرا. اب میں یہ جو وقت پڑھ رہا ہوں یہ آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، ٹائم اتنا ہی پڑھتا ہوں میں، 25-30 منٹ آیات پڑھ لی. اب مجھے دیکھو سارے پنجابی کوئی مسئلہ میں چھیڑ دیا تھا کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. وہ اس کے بیٹے جب یہ سارا استغاثہ، یہ گزارشات اپنے ابا حضور کو پیش کی، اس کے ابا نے کہا بیٹا اتنی جلدی اب کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ کوئی قاری صاحب آپ کو پڑھا دیں، ایک ہی در ہے میرے مرشد خانے کا، میرے پیران دا ڈیرا ہے، تم اتھے چلا جا، انہاں دی بارگاہ اچ قدم چمی، اے ساری گل سنا دیں تے تیری گل بن جائے گی. اس آکھیا میرے تے تیرے پیر دا نام کی ہے ابا؟ اس آکھیا ساڈا پیر بڑا وڈا ہی، اسی جڈے نکمے ہاں، پیر ساڈا اوڈا ہی اچا ہی، میرے پیر دا نام بابا فرید ہے. کی نام ہے مرشد دا؟ ٹھنڈا بولن دے ہو بابا، ستے ستے اچھی کہو بابا. یہ سفر کرتا ہوا پاک پتن شریف پہنچا، آگے زہد الانبیاء کے آستانہ پہ دین ہی دین ہے، ادھر نظام الدین ہے، ادھر الہ الدین ہے، ٹھنڈا بولے ہو، ادھر جمال الدین ہے،